اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری سوال نمبر 25 میں چل رہی تھی آغا جان۔ سوال نمبر 25 یہ تھا کہ فاعل جو ہے وہ اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کے ساتھ تا کا لگانا واجب ہے۔ اگر فاعل مؤنث مجازی ہو یعنی غیر حقیقی ہو یا فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے یا فعل جامد ہو تو پھر فعل کے ساتھ تا کا لگانا یا نہ لگانا دونوں جائز ہیں۔ تا لگا بھی سکتے ہیں مطلب ہے، اور تا کے بغیر بھی لا سکتے ہیں۔ مثالیں اس کی دی تھیں طلع و طلعت الشمس، اور باقی مثالیں جو ہے نا عبارت میں موجود ہیں۔ بحث جو آج ہماری شروع ہو رہی ہے وہ اسی سوال کے آگے ناغا جان فوائد ہیں 3 فوائد۔ پہلا یختار التجرید فی الفعل للمنفصل عن فاعل بإلا غیر وسوا نحو ما قام الا ہند وما زارنا الا ہی وذالک باعتبار المعنی۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تائے تانیث کے بغیر کو اختیار کیا گیا، یعنی تائے تانیث نہیں لائیں گے فعل کے ساتھ۔ کون سا فعل؟ وہ فعل جو کیا جانا اپنے فاعل سے منفصل ہے۔ فعل اگر فاعل سے جدا ہے، کس کے ذریعے سے؟ الا کے ذریعے، غیر کے ذریعے، سوا کے ذریعے سے۔ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ لانے والا الا ہے، غیر ہے، سوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو فعل ہوگا نا اس کو مذکر لائیں گے، تائے تانیث سے خالی لائیں گے۔ فعل کو تائے تانیث سے خالی لائیں گے اگر فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے، الا کا، غیر کا اور سوا کا۔ جیسے دیکھو ما قام الا ہند، ہند اور قامہ فعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ گیا یا نہیں؟ تو دیکھو اب قامہ لائے ہیں، تا کے بغیر لائے ہیں۔ یا اگلی مثال میں ما زارنا الا ہیا، الا ہیا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے جان؟ ما زارنا الا ہیا، ہیا حالانکہ مؤنث کی ضمیر ہے لیکن ادھر زارنا لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر بھی مؤنث نہیں لایا، تا کے بغیر لائے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا فائدہ کہ جب فعل اور اس کے فاعل میں الا، غیر اور سوا کا فاصلہ آ جائے تو فعل کو تائے تانیث سے خالی لائیں گے، تائے تانیث کے بغیر لائیں گے، جیسا کہ مثال دے رہا تھا۔ اور دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ جب فاعل آغا جان مؤنث کی ضمیر ہو، فاعل ضمیر ہو مؤنث کی، پھر آغا جان کوئی اس میں فرق نہیں ہے، جو فعل ہے نا اس کے ساتھ تائے تانیث ملحق ہوگی، فعل کے ساتھ تائے تانیث آئے گی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ فاعل جو ضمیر ہے وہ پلٹ کر مؤنث حقیقی کی طرف جا رہی ہو، مؤنث مجازی کی طرف جا رہی ہو، اس کا فعل متصرف ہو، جامد ہو، فرق نہیں ہے۔ کیا مزے والی بات آگے جان کہے گئے کہ جب فاعل ہوگا نا ضمیر اور ہوگی وہ مؤنث کی تو فعل کے ساتھ جو ہے حتماً کیا کریں گے؟ تا کو ملحق کریں گے، فعل کے ساتھ تا کو ملحق کریں گے، چاہے وہ ضمیر جو فاعل ہے پلٹ کر پیچھے مؤنث حقیقی کی طرف جا رہی ہو، مجازی کی طرف جا رہی ہو، چاہے اس کا فعل متصرف ہو، جامد ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، فعل کے ساتھ تا لگی ہوئی ہوگی۔ جیسے جی مثال لے لیں، الفتاۃ تعلمت، الفتاۃ تعلمت کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو الفتاۃ ہے یہ مؤنث سے ہے، ٹھیک ہے؟ تعلمت کا فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے، پلٹ کر جا رہی ہے فتاۃ کی طرف جو کہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن تا لگی ہوئی ہے فعل کے ساتھ۔ تعلمت، تعلمت اس فعل کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہیا کی ضمیر ہے، پلٹ کے جائے گی فتاۃ کی طرف جو کہ مؤنث حقیقی ہے۔ یا اگلی مثال ہے الشمس طلعت،
طالعت کا فاعل کون ہے؟ ہیہ کی ضمیر ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب فاعل ضمیر ہو مؤنث کی، فعل کے ساتھ تا لگی ہوگی، طالعت. ہیہ کی ضمیر ہے، پلٹ کے جا رہی ہے مؤنث مجازی کی طرف، شمس کی طرف. ٹھیک ہو گئی بات. وَہِندٌ لیست فی الدار، یہ جو فعل ہے، فعل لیست، یہ جناب علی کیا ہے گا جان؟ یہ فعل ناقص ہے. اس میں جو ہیہ والی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، فاعل، وہ پلٹ کے جا رہی ہے، ہند کی طرف جا رہی ہے. اس میں یہ مطلب آ گیا جی. دوسرا فائدہ ہے ہمارا یہ، کتاب پہ توجہ رکھنا. اور تیسرا جو فائدہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب آغا جان کیا ہو، اذا کان ما فی علامت التانیث علما للمذکر، جب جو علم ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ علامت تانیث ہو. علامت تانیث ہو کس کے ساتھ؟ جو علم ہے مذکر کے لیے، ہے علم، ہے بھی مذکر کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جناب تا لگی ہوئی. آپ کہیں گے کوئی ایسی مثالیں بھی ہیں مذکر بھی ہو، علم بھی ہو، اور اس کے ساتھ بھی تا لگتی ہے. مگر طلحہ برکت شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو تا لگی ہوئی ہے نا. یعنی وہ جو مطلب ہے علم ہے اور اس کے ساتھ تا اگر لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے فعل کے ساتھ علامت تانیث لگانا جائز نہیں ہے. آپ کہیں طلحہ جو ہے تا لگی ہوئی تو فعل بھی پیچھے مؤنث آئے گا؟ نہیں، کیونکہ طلحہ اور برکات یہ جو علم ہیں مذکر کے ہیں تو اس کے فعل کے ساتھ تا نہیں لگے گی. بسم اللہ جان. فوائدو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائدو، فوائدن کیوں نہیں پڑھا جی؟ فوائدو کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. یختار التجرید فی الفعل المنفصل عن فاعلہ بإلا غیر و سوا. تجرید یعنی تائے تانیث سے خالی ہونے کو اختیار کیا گیا ہے. فی الفعل، فعل جو منفصل ہے اپنے فاعل سے، فعل جو منفصل اور جدا ہے اپنے فاعل سے، الا کے ذریعے، غیر اور سوا کے ذریعے سے، اس میں تائے تانیث سے خالی ہونے کو اختیار کیا گیا ہے. نحو ما قام الا ہندن، یہ شاید مثال ہے آپ نے دیکھ لی کہ ہندن اور کاما جو فعل ہے اس کے درمیان الا کا فاصلہ آیا تھا تو ہم نے کامت نہیں کیا، کاما تا کے بغیر لائے ہیں. ما کاما الا ہندن، ٹھیک ہے. وما زارنا الا ہیہ، اس میں بھی پھر زارنا میں بھی کوئی مطلب ہے تا وغیرہ نہیں لائے ہیں، حالانکہ مثلاً اس کا جو فاعل ہے آگے ہیہ، ٹھیک ہے، وہ جناب علی مؤنث کی ضمیر ہے، اور درمیان میں کیونکہ الا کا فاصلہ آ گیا فعل اور فاعل کے درمیان تو اس میں بھی تا ہم نے نہیں لگائی ہے. کیوں ایسا بھائی ہے، کیوں یہ ہوا ہے؟ وذالک باعتبار المعنی، یہ جو تجرید ہے، ذالک یعنی یہ جو تجرید ہے تائے تنیث سے خالی ہونا فعل کا، یہ بے اعتبار معنی ہیں. اس کا حاشیہ پڑھو نا، حاشیہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ لأن الفاعل فی الحقیقت معذوف، کیونکہ فاعل حقیقت میں معذوف ہے. والتقدیر، اور تقدیر یہ ہے ما قام احد الا ہند، اصل میں فاعل احدن ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل حقیقت میں معذوف ہے. تقدیر یہ تھی ما قام احد الا ہند، کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے ہند کے. اور اگلی مثال اگلی ما زارنا احد الا ہیہ، ما زارنا احد الا ہیہ، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی وہ جو فاعل ہے نا، ظاہراً ہیہ لگ رہا تھا، وہ فاعل تو اور ہے. ما زارنا احد الا ہیہ احد ہے، ما زارنا احد الا ہیہ، ٹھیک ہے. اب اس کے مطابق تو یہ معنی بن جائے گا کہ ما قام احد الا ہند، کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے ہند کے. ما زارنا احد الا ہیہ، ٹھیک ہے، کسی نے ہماری زیارت نہیں کی سوائے ہیہ اس عورت کے، ٹھیک ہے. یہ مطلب تمام پہلا فائدہ. دوسرا جی، اذا کان الفاعل ضمیرا لمؤنث
اما الحاق الطائے بفعلہ، ضمیرن کانا کا کیا ہے جان خبر ہے، اذا کان الفاعل ضمیرن لمؤنث، جب فاعل ضمیر ہو لمؤنث ایک مؤنث کی، اما الحاق الطائے عام ہے تا کا ملحق کرنا بفعلہ اس مؤنث کے فعل کے ساتھ، یعنی وہ مؤنث جو فاعل ہے اس کے فعل کے ساتھ تا کا ملحق کرنا عام ہے، اے سواء عاد الی المؤنث الحقیقی او مجازی، فرق نہیں ہے وہ ضمیر پلٹ کر مؤنث حقیقی کی طرف جا رہی ہو او مجازی یا مجازی کی طرف جا رہی ہو، وسواء کان فعلہ متصرفا او جامدا، اور فرق نہیں ہے کہ اس فاعل کا فعل متصرف ہو یا جامد ہو، اس میں بھی فرق نہیں ہے۔ نحو الفتاۃ تعلمت، فاعل کون ہے؟ تعلمت کے اندر ضمیر ہے، فعل کے ساتھ تا لگائی ہے، پلٹ کر تعلمت والی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فتات کی طرف جا رہی ہے۔ دختر نے تعلمت سیکھا، الشمس طلعت سورہ طلوع ہوا، طلعت کا فاعل ہے یا ہے، پلٹ کر شمس کی طرف جا رہی ہے جو کہ مؤنث مجازی ہے۔ وہند لیست فی الدار، ٹھیک ہے، ہند جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیست فعل ناقص ہے، اس کے اندر تھی ضمیر، ٹھیک ہے نا، وہ پلٹ کے جاتی تھی ہند کی طرف، ہند گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی ہمارا مطلب ہے۔ اب جناب تیسرا فائدہ یہ ہے، آسان ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، بڑا مطلب مزید اچھا ہے۔ اذا کان ما فیہ علامۃ التانیث علما للمذکر مثل طلحہ و برکہ لم یجز الحاق العلامت، ٹھیک ہے، بے فعلہ، لم یجوز نا یہ جواب شرط ہے آگا جان اذا کا، ٹھیک ہے، اور وہ جو طلحہ و برکت ہے، برکت بھی ایک بندے کا نام ہے، شخص کا نام ہے۔ اذا کان ما فیہ علامت التانیث، جب علامت تانیث ہو کس میں؟ علما للمذکر، جو علم ہے مذکر کے لیے اس میں جب علامت تانیث ہو، مثل طلحہ و برکہ لم یجز الحاق العلامت بفعلہ، تو جائز نہیں ہے الحاق العلامت تانیث، علامت تانیث کا اس کے فعل کے ساتھ ملحق کرنا جائز نہیں ہے۔ بات امید حل ہو گئی ہوگی کہ جب آغا جان جو فاعل ہے وہ ہو، علم ہو، مذکر ہو اور اس کے ساتھ تا لگی ہوئی ہو تو اس کے فعل کے ساتھ پھر تا نہیں لگائی جاتی۔ دوبارہ گا جی، اذا کان ما فی علامت التانیث علما للمذکر، جب علامت تانیث ہو، علامت تانیث ہو علما للمذکر ہے، جو علم ہے مذکر کے لیے، مثل طلحہ و برکہ لم یجز الحاق العلامت بفعلہ، اس کے فعل کے ساتھ علامت تانیث کا ملحق کرنا جائز نہیں ہے کہ کہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے علامہ مذکر ہے، طلحہ کے ساتھ تا لگی ہوئی، میں تو فعل کے ساتھ بھی تا لگاؤں گا، نہیں نہیں، اس میں جائز نہیں ہے۔ سوال بعدی، سوال نمبر 26 آغا جان، وہ کیا ہے؟ ما ہوا حکم الفعل اذا کان الفاعل الظاہر مثنی مجموعا جمعا سالما، کیا اس فعل کا کیا حکم ہے جب فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہو؟ جب فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع سالم ہو تو اس کے فعل کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، جواب آگا جان، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو، جمع سالم ہو، تو وہ جو ہے نا فعل وہ جاری ہوتا ہے جس طرح مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو وہ اپنے فعل کے ساتھ جاری ہوتا ہے جس طرح جو ہے فعل مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ کیا مطلب آگا جان؟ اگر فاعل مفرد ہو تو فعل کو کیا لاتے ہو؟ مفرد، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر فاعل تثنیہ یا جمع ہوگا پھر بھی فعل مفرد ہی آئے گا، ٹھیک ہے،
ایک ملتی جلتی بات پہلے نہیں کی کہ فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو فعل مفرد آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ فاعل تثنیہ یا جمع ہو تو فعل مفرد آئے گا، جس طرح فاعل اگر مفرد ہو، فاعل مفرد ہو تو فعل مفرد آتا ہے، اسی طرح تثنیہ اور جمع فاعل ہو تو بھی فعل مفرد ہوگا۔ توجہ، اذا کان الفاعل ظاہر مثنی و مجموعاً، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو اور مجموعاً یا جمع ہو، جمعاً سالماً جمع سالم ہو، یجری، اذا کا جواب ہے یجری معہ الفعل، تو اس فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع والے کے ساتھ جاری ہوتا ہے فعل جاری ہوتا ہے، کیسے؟ کما یجری مع المفرد، جس طرح فعل جاری ہوتا ہے مع المفرد، یعنی جب فاعل مفرد ہو تو فعل جاری ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے فاعل تثنیہ اور جمع کے ساتھ بھی فعل جاری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر، اذا کان الفاعل ظاہر مثنی و مجموعاً، جب فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو، جمعاً سالماً جمع سالم ہو، یجری، جواب اذا، یجری معہ الفعل، یہ فاعل فعل کے ساتھ جاری ہوتا ہے، یجری معہ الفعل، اس کے ساتھ فعل جاری ہوتا ہے، اس کے ساتھ یعنی اس فاعل ظاہر تثنیہ جمع والے کے ساتھ فعل جاری ہوتا ہے، کما یجری مع المفرد، جس طرح فعل مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے، مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے، یعنی جب فاعل مفرد ہو تو فعل جاری ہوتا ہے، تو کیا جاری ہوتا ہے؟ وہ مفرد ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے، اب بھی مفرد ہوگا۔ فیوقال، پس کہا جائے گا، یا المؤمنون، مومنون جمع ہے فعل دیکھو جا مفرد آیا ہے، وجاءت المؤمنات، مومنات جمع مؤنث سالم ہے، فعل جو ہے مفرد آیا ہے مؤنث کا، جاءت المؤمنات، ٹھیک ہے۔ آگے آگا جان جناب علی دیکھو نا، امطر و امطرت السماء، تو فعل مذکر بھی لایا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ تا بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ السماوات جو ہے اس کے ساتھ دونوں مطلب ہے لگا سکتے ہیں۔ وجاء الرجلان، رجلان فاعل ہے تثنیہ ہے، رجلان فاعل ہے تثنیہ ہے، تو جا فعل مفرد آیا ہے ہمارا، قامت المراتان، مراتان تثنیہ ہے، قامت جو ہے وہ مفرد فعل لائے ہیں، کما یقال، جیسا کہا جائے گا، جا المؤمنو، فعل کا فاعل مفرد ہے نا مومنو، جا المؤمنو مومن آیا، وجاءت المؤمنۃ، مومنہ آئی، مومنۃ مفرد ہے، جاءت بھی مفرد ہے، وامطر وامطرت السماء، ٹھیک ہے کہ امطر وامطرت السماء، بارش ہوئی، ٹھیک ہے، آسمان سے بارش ہوئی، تو یہاں دیکھو آگا جان، امطرا وامطرت السماء، یہ کہا ہے جس طرح فاعل مفرد ہے السماء تو فعل لائیں امطرا و امطرت، ٹھیک، اسی طرح جب فاعل تھا نا جمع تو اس کے ساتھ بھی فعل مفرد ہی رہا ہے، امطرا و امطرا او امطرت السماء، تو مطلب آگا جان تمام ہو گیا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جب فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع سالم ہو تو فعل اس کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اس فاعل تثنیہ جمع کے ساتھ، جس طرح فعل جاری ہوتا ہے فاعل مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ فاعل مفرد کے ساتھ فعل کیا آتا ہے؟ مفرد آتا ہے نا، تثنیہ جمع کے ساتھ بھی مفرد آتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب جناب عالی بات جو آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں وہ اگلا ایک سوال ہے جس کو ہم آپ کی خدمت میں بعد کے لیے رکھ لیتے ہیں، کہیں زیادہ بحث آپ کی خدمت میں طولانی نہ ہو جائے۔ سوال نمبر 27 کو بعد میں کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔